السلام علیکم ناظرین، آخری چٹان کے 24ویں پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ میرے متعلق اس قدر پریشان نہ ہوں، میرے بازو میری حفاظت کر سکیں گے اور اس کے علاوہ موت سے کبھی نہیں ڈرا۔ لڑکی نے مغموم لہجے میں کہا، شاید میرے یہاں آنے کی یہی وجہ تھی کہ آپ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور میں آپ کو ڈرانا بھی نہیں چاہتی، لیکن آپ کو اپنے بازوؤں پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہادر کی تلوار پیچھے سے حملہ کرنے والے کا خنجر نہیں روک سکتی۔ طاہر نے کہا، میں قاسم کو اس قدر بزدل نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے کہا، قاسم بزدل نہیں، لیکن انتقام کے جوش میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس کا جوش ٹھنڈا ہونے کی دعا کروں گا۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی۔ میں آپ کی نصیحت پر انشاءاللہ عمل کروں گا، لیکن اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ اس سوال کا جواب میں دے چکی ہوں۔ آپ مجھے ایک ایسی مسلمان لڑکی سمجھیے جس کے دل میں اپنی قوم کے بہادر فرزندوں کے لیے عزت ہے۔ آپ کے متعلق میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک بہادر باپ کے بیٹے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی، نہ جاننا چاہتی ہوں۔ آپ بھی میرے متعلق زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ زندگی میں ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ کی کشتی بھنور کے قریب آ چکی ہے۔ میں نے آپ کی آنکھیں کھولنا ضروری سمجھا۔ میں اپنا فرض پورا کر چکی ہوں، باقی میں جانتی ہوں۔ آپ ذرا ٹھہریے، میں خواجہ سرا کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کو راستے پر چھوڑ آئے گا۔ لڑکی طاہر کو حیران و ششدر چھوڑ کر درختوں میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ سرا نمودار ہوا اور طاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے چلا گیا۔ پھولوں کی کیاری کے قریب پہنچ کر خواجہ سرا نے کہا، اب آگے آپ راستہ جانتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ طاہر کے دل میں خواجہ سرا سے اس لڑکی کے متعلق کچھ پوچھنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن زبان نے دل کی تائید نہ کی۔ طاہر مختلف خیالات کی کشمکش میں محل سے باہر نکلا۔ دروازے کے ایک سامنے بگھی کھڑی تھی۔ کوچوان نے اسے جھک کر سلام کیا اور وہ کچھ کہے بغیر بگھی پر سوار ہو گیا۔ وہ کون تھی؟ طاہر نے اپنے دل سے بار بار یہی سوال پوچھا۔ کل اس نے استبل کے سامنے دو لڑکیوں کو دیکھا تھا اور وہ غالباً ان میں سے ایک تھی۔ وہ اس قدر پریشان کیوں تھی؟ وہ قاسم سے اس قدر بدظن کیوں تھی؟ اچانک طاہر کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس کی پریشانی دور ہونے لگی۔ وہ لڑکی اسے یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ بغداد میں رہنا اس کے لیے خطرناک ہے، اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اس نے بغداد کے لوگوں کی نہایت گناؤنی تصویر پیش کی تھی۔ قاسم کی شرارت نہیں، یہ شرارت اس لیے تو نہیں کی گئی کہ وہ مرعوب ہو کر بغداد سے چلا جائے۔ آخر وزیر اعظم کے محل میں رہنے والی لڑکی کو، جو یقیناً وزیر اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی، اس کے الفاظ میں خلوص کیوں تھا؟ اس کے چہرے پر سادگی تھی، وہ مکر و فریب سے ناواقف معلوم ہوتی تھی۔ طاہر کی آنکھوں میں اس کی حسین و جمیل تصویر پھرنے لگی۔ وہ یقیناً وزیر اعظم کے خاندان سے ہوگی۔ پھر اس کو اس طرح سے کیسے معلوم ہوا کہ میں ایک بہادر باپ کا بیٹا ہوں؟ اس نے وہ تمام معلومات کسی مرد سے حاصل کی ہوں گی۔ وہ مرد قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ قاسم کسی پردے کی آڑ میں کھڑا ہو کر وزیر اعظم سے اس کی باتیں سن رہا ہوگا، اور وزیر اعظم کو اس کی طرف بہت زیادہ مائل دیکھ کر اپنے حریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ سازش کی ہوگی۔ اس لڑکی کو یقیناً اس نے سکھا پڑھا کر اسے بیوقوف بنانے کے لیے یہاں پر بھیجا ہوگا، اور اب وہ لڑکی قاسم سے جا کر یہ کہے گی کہ میں نے اسے بہت ڈرایا۔ وہ تمہارے پاس آ کر معذرت کرے گا اور تمہارے سامنے دوزانو ہو کر دوستی کے لیے ہاتھ پھیلائے گا۔ ان خیالات سے طاہر نے دو نتائج اخذ کیے۔ ایک یہ کہ قاسم اپنے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اپنے گزشتہ طرز عمل کی تلافی کے لیے تیار ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوستی کی تجدید کے لیے پہل کروں، اور اس مقصد کے لیے وہ اس کے دل میں ایک احساس مرغوبیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ، اگر اس واقعے کے بعد اس نے پہل کی تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس لڑکی کی دھمکیوں کا اثر ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ قاسم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اس کا انتظار کرے۔ اس لڑکی نے قاسم کو جس قدر خطرناک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اس قدر اسے سادہ اور بے ضرر نظر آتا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر دل میں قاسم کے لیے وہی جذبات تھے جو ایک بڑا بھائی چھوٹے اور ضدی بھائی کے لیے محسوس کرتا ہے۔ نوجوان لڑکی کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وہ امیر زادوں میں سے ایک ہی جن کی عمر تصنع و بناوٹ میں گزر جاتی ہے، وہ جھوٹ کو سچ بنانا ایک کمال سمجھتی ہیں،
لیکن رات کو سونے سے پہلے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا تو ان تمام واقعات پر غور کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دل سے سوال کیا، کیا وہ سادہ اور معصوم لڑکی اس قدر جھوٹ بول سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے وہ اس ذہنی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا جس میں دل اور دماغ کی مختلف آوازیں انسان کو کسی فیصلے پر نہیں پہنچنے دیتی۔